مبلغ بنوں سنتوں کا خوب چرچا کروں سنتوں کا مکرم بحر خاں کے مدینہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے متبرک رسالے ضیاء درود و سلام میں یہ حدیث پاک رقم فرماتے ہیں جس کا خلاصہ ہے کہ نبی رحمت رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا فرمانے عزت ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ دنیا میں تمہارا مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نہایت توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھ کر زمین پر انگلی کے ساتھ کھیل کر لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلا کر سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. نیز ادھورا بیان سنتے ہوئے اٹھ کر چل پڑنے سے بھی اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. جس قدر توجہ کے ساتھ اور حسن نیت سے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ انشاءاللہ اجتماع میں تشریف رکھیں گے دین و دنیا کی برکات ہم سب کا مقدر بنیں گی انشاءاللہ. روایتوں میں آتا ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے جب دعوت اسلام کا سلسلہ شروع فرمایا تو کفار مکہ نے رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ اپنی نبوت کی صداقت پر بطور دلیل کوئی معجزہ یا نشانی دکھائیے. پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تم کیا معجزہ دیکھنا چاہتے ہو. انہوں نے عرض کی کہ حضور اگر آپ کوئی دلیل دکھانا ہی چاہتے ہیں تو یوں کیجئے کہ یہ جو چاند نظر آ رہا ہے اس کے آپ 2 ٹکڑے کر دیجئے. ان کے زوم فاسد میں تھا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم معاذ اللہ سچ پر مبنی کلام نہیں فرما رہے. یہ اللہ کے نبی تو ہے نہیں, اور جہاں تک جادو و سحر کا تعلق ہے وہ زمینی معاملات پر ہوتا ہے. تو اب یہ جو چاند ہے یا سورج ہے یا ستارے ہیں انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ زمینی مخلوق تو ہے نہیں, اور آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا بس اس چاند یا سورج پر کیسے چلے گا. انہوں نے اپنے زوم فاسد میں تو یہ سوچا مگر انہیں خبر نہ تھی کہ یہ وجہ وجود کائنات ہے. اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے ان محبوب کریم رؤوف رحیم علیہ تحیت و ثنا و تسلیم کو کتنے اختیارات سے نوازا ہے, کیسی برکات سے نوازا ہے, کیسی قدرتوں سے نوازا ہے, کیسی طاقتوں سے نوازا ہے. بہرحال انہوں نے یہ مطالبہ کیا کہ یوں کیجئے آپ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجئے. چنانچہ اس روایت کو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود
حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت جبیر بن مطعم، سیدنا علی بن ابی طالب، سیدنا عبداللہ ابن عمر، سیدنا حذیفہ بن یمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نہ صرف بیان کیا بلکہ اس واقعے کے عینی شاہد ہیں، یعنی انہوں نے یہ معجزہ ہوتا ہوا دیکھا۔ کیا کہ میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وبارک وسلم نے رب العالمین عز و جل کی عطا سے وہ چاند جو نظر آ رہا تھا اس کی طرف اشارہ فرمایا۔ میرے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی انگلی کا اشارہ پاتے ہی چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا پہاڑ کے اوپر اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے نیچے نظر آ رہا تھا۔ آپ نے کفار کو یہ منظر دکھا کر ان سے ارشاد فرمایا، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ، گواہ ہو جاؤ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس مقدس معجزے کا ذکر اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ نے اپنے مقدس کلام قرآن کریم میں بھی فرمایا۔ ترجمہ کنز الایمان، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور یہ کفار اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے۔ جن کے مقدر میں ہدایت تھی انہوں نے رسول پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک فخر موجودات سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقدس معجزات کو دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان عالی شان کو ملاحظہ فرما کر دامن مصطفیٰ میں پناہ لی، اور جو ازل سے محروم تھے رب العالمین اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی جناب میں مردود تھے، وہ اس عظیم و شان معجزے کو دیکھ کر بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی جائے پناہ پر حاضر نہ ہو سکے، آقا پر ایمان لا نہ سکے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول نہ کر سکے۔ اسی طرح میرے پیارے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، رب العالمین عز و جل کے محبوب کریم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو رب العالمین عز و جل نے بہت سارے معجزات سے نوازا۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر و معنبر پسینہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تو کیا ہی شان ہے۔ آئیے میں آپ کی بارگاہ میں ایک اور آسمانی معجزے کا تذکرہ کروں، سنتے جائیے اور جھومتے جائیے۔ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے، زرقانی شریف جلد 5 صفحہ 113، شفا شریف جلد اول صفحہ 185، مدارج النبوہ جلد 2 صفحہ 282 پر ہے۔ میرے آقا و مولا ملجا و ماوا ہادی و مہدی مرشدی و مرسلنی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ خیبر سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی ہمراہی میں تھے۔ خیبر کی واپسی پر قریب ہی ایک منزل جس کا نام صحبہ تھا، پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے مقدس مدنی قافلے نے وہاں پر پڑاؤ کیا۔ شام کا وقت ہو چکا تھا۔ رسالت مآب صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے نماز عصر ادا فرما لی تھی۔ خیمہ مقدسہ میں تشریف فرما تھے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر دربار ہوتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہی حاضر ہوتے ہیں، نبی برحق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی گود میں اپنا سر اقدس رکھ کر آرام فرماتے ہیں۔ سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تو نماز عصر ادا کر چکے تھے، مگر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ابھی نماز عصر ادا نہ فرمائی تھی۔ سیدنا علی کی گود میں میٹھے مصطفیٰ شب اسرا کے دولہا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنا رخ انور
سر اطہر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں اور عصر کا وقت ہے کہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز عصر ادا نہ کر سکے۔ علماء فرماتے ہیں، مختلف روایتوں میں آتا ہے کہ ایک طرف سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نماز کی اہمیت بتانے والے، نماز کی فضیلت بتانے والے، نماز کو معراج بتانے والے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء و تسلیم کی بارگاہ میں تھے، اور ایک طرف جن مصطفیٰ کریم نے نماز کی اہمیت و افادیت ارشاد فرمائی تھی اس نماز کے بارے میں غور کر رہے تھے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قربت کی جو نعمت آپ کو حاصل تھی، یقیناً اس سے بڑھ کر نعمت کیا ہو، مگر قاسم نعمت مالک جنت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے وہ فرامین علی شان، وہ ارشادات مطہرہ جو نماز کی اہمیت پر، نماز کی افادیت پر، نماز کی فرضیت پر زبردست دلیل تھے، آپ کے جب ذہن اطہر میں یہ باتیں آئیں تو نماز نہ پڑھنے کے غم نے، نماز نہ پڑھنے کے دکھ نے، نماز نہ پڑھنے کی اس عجیب و غریب کیفیت نے آنسوؤں کی صورت اختیار کی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، بلکہ عشاق کہتے ہیں ہوا کچھ یوں کہ سرکار سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بے قرار آنسو جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے رخ انور کا قرب پاتے ہیں تو ٹپک کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ اطہر کا آپ کے گالے مبارک کا بوسہ لے لیتے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس کیفیت کو دیکھ کر میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول دی، ارشاد فرمایا علی کیا بات ہے؟ عرض کی فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، فدا کا جسدی و روحی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، میں نماز عصر ادا نہ کر سکا۔ رسالت آپ صاحب لولاک، سیاہ افلاک، فخر موجودات، سید سادات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی شان کمال ملاحظہ فرمائیے، اور جو کمال ملاحظہ فرمائیے، مرتبہ و شان ملاحظہ فرمائیے، میرے مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و ثناء و تسلیم نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے مبارک ہاتھوں کو بلند فرمایا اور عرض کیا یا اللہ عز و جل، یقیناً علی تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے۔ قربان جائیے، جملوں پر غور فرمائیے گا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ان مقدس ملفوظات عالیہ، ارشادات عالیہ پر غور کیجیے گا۔ سرکار اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ عز و جل، یقیناً علی تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں تھے۔ اللہ اللہ، لہذا تو سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ علی نماز عصر ادا کر لیں۔ سیدہ بی بی اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا اور پہاڑ کی چوٹیوں پر اور زمین کے اوپر ہر طرف دھوپ پھیل گئی، اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے نماز عصر ادا فرمائی۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ان دونوں معجزات کا، یعنی چاند کے دو ٹکڑے کرنے اور سورج کو پلٹانے کے اس عظیم و شان مقدس معجزے کا مقدس تذکرہ فرماتے ہوئے ہدایت کے بخشش میں کچھ اس طرح فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں سورج الٹے پاؤں پلٹے، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے منکر دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ اور میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ،
اپنے کلام وسائل بخشش میں ان دونوں معجزات کا تذکرہ کس مقدس انداز سے فرماتے ہیں، سنیے سنیے اور جھومیے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، چاند دو ٹکڑے ہوا صدقے گیا، جب اشارہ مصطفیٰ کا پا گیا، پاک مرضی سرور کونین کی، پاک مرضی سرور کونین کی، ڈوبا سورج پھر پلٹ کر آ گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نور مجسم محبوب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اوصاف و کمالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو تمام کمالات اور خوبیوں کا منبع و مرکز رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے، بلکہ اوصاف و محاسن کے ایسے عظیم سمندر ہیں کہ جن کی تہ تک کسی کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا۔ فضائل کے اس سمندر کے چند موتی بیان کی زینت کے لیے پیش کیے جاتے ہیں تاکہ دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حلاوت مزید پیدا ہو سکے۔ ایک مرتبہ محبت سے سرکار کی بارگاہ میں درود پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، مکی مدنی سردار، دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی، اس کے حبیب، اس کے خلیل، اس کے برگزیدہ، اس کی مخلوق میں بہترین، بارگاہ الہی عز و جل میں حاضر باش، اللہ کی رحمت، اللہ کی حجت، اللہ کے نور، تاج و معراج والے، حوض کوثر کے مالک، شفاعت کبریٰ، نعمت کبریٰ، نعمت عظمیٰ کے حامل، انبیاء و مرسلین کے خاتم، پاکیزہ نسب اور عالی حسب والے ہیں۔ مرسلین کے سردار، انبیاء کے سردار، مومنین کے سردار، متقین کے سردار، نیکوں کے سردار، سچوں کے سردار، صبر کرنے والوں کے آقا، فلاح پانے والوں کے آقا، جن کے صدقے فلاح ملتی ہے ان کے آقا، نجات دینے والوں کے آقا، توبہ کرنے والوں کے سردار، موحدین کے سردار، برکت والوں کے سردار، مرشدوں کے سردار، حمد کرنے والوں کے سردار، اسرار کے حاملین کے سردار، خوشخبری سنانے والوں اور ڈر سنانے والوں کے سردار، نرمی و شفقت کرنے والوں کے سردار، قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے سردار، قاریوں کے سردار، زاہدوں کے سردار، یقین کرنے والوں کے سردار، حافظوں کے سردار، شاکروں کے سردار، نصرت والوں کے سردار اور بارگاہ الہی میں سب سے زیادہ رجوع کرنے والوں کے بھی سردار ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آقا و مولا حبیب خدا، امام الانبیاء، بلائیں دور فرمانے والے، قحط و مرض و دکھ کو دور کرنے والے، عرب و عجم کے سردار، پاکیزہ، معطر، معنبر، مطہر، منور بدن والے، صبح کی آفتاب، اندھیری رات کے مہتاب، ہدایت کے نور، بلندیوں کے صدر نشین، مخلوق کی جائے پناہ، اندھیروں کے مقدس چراغ، نیک اتوار کے مالک، امتوں کو بخشوانے والے، حلم و کرم سے متصف، تمام جہانوں کے لیے رحمت، عاشقوں کے دلوں کی راحت، مشتاقوں کی مراد، براق کے سوار، جبریل امین کے مخدوم، محتاجوں، غریبوں اور مسکینوں سے محبت کرنے والے، جنوں انس کے سردار، حرمین کے نبی، دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ المشرفہ اور بیت المقدس کے پیشوا ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ملاحظہ تو فرمائیے، کریم مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء و تسلیم کو رب العالمین عز و جل نے کس قدر برکتوں سے نوازا، کس قدر عنایتوں سے نوازا، کس قدر عطاؤں سے نوازا، کس قدر طاقتوں سے نوازا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا
اور آخر میں مبعوث فرمایا، عالم ارواح میں نبوت سے نوازا اور انبیاء سے آپ پر ایمان لانے اور مدد کرنے کا وعدہ لیا۔ یوم میثاق میں سب سے پہلے آپ نے بلا فرمایا، ساری کائنات آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے پیدا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی عرش کے پایوں پر، ہر آسمان پر، جنت کے درختوں پر، محلات پر، حوروں کے سینوں پر، فرشتوں کی آنکھوں کے درمیان لکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کتب الہامیہ، توریت، انجیل، زبور، یا جس قدر اللہ رب العالمین عز و جل کی طرف سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ہدایات و ارشادات تشریف لائیں، ان میں آپ کی آمد کی بشارتیں آئیں۔ حضور نبی برحق علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ بہترین، قبیلہ بہترین، آپ کے ساتھی یعنی صحابہ بہترین، سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر سیدنا عبداللہ و آمینہ رضی اللہ تعالی عنہما تک آپ کے تمام آباء و اجداد مومن اور نسب شریف کے اعتبار سے پاکیزہ تھے۔ سنتے جائیے اور جھومتے جائیے کہ رب العالمین عز و جل نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کیسا کیسا نوازا ہے، اور ہم کس قدر خوش نصیب ہیں کہ ان میٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی غلامی کا شرف ہمیں حاصل ہے۔ وہ کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن مبارک، لعاب دہن مبارک کھاری پانی کو میٹھا کر دیتا، بچوں کے لیے دودھ کا کام دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر پر چلتے تو وہ موم ہو جاتا، پائے اقدس کا نقش اس پر منتقل ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آواز مبارک دور و نزدیک کی یکساں سنا کرتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب و بعید دیکھتے بھی اور سنتے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک سوتی اور قلب اطہر جاگتا تھا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ انور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نور ہی نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر کبھی مکھی نہ بیٹھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے۔ اللہ اللہ، شان مصطفیٰ ملاحظہ تو فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے پیغمبر و رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک ماہ کی مسافت پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا رعب دشمن کے سینے میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا۔ تمام روئے زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے معجزات سے زیادہ معجزے عطا کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم خاتم النبیین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سابقہ تمام شریعتوں کے لیے ناسخ ہے۔ تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے نام لے کر خطاب فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اوصاف کے ساتھ ندا فرمائی۔ پہلی امتیں اپنے نبیوں کے نام لے کر پکارتی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آپ کا نام لے کر پکارنا منع فرمایا گیا، بلکہ نام مبارک کی بجائے آپ کے مقدس اوصاف سے یعنی یا محمدہ نہ کہا جائے، یا رسول اللہ کہا جائے، یا حبیب اللہ کہا جائے، یا نبی اللہ کہا جائے، یا شفیع المذنبین کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و معصیت، فرائض و احکام، وعدہ و وعید اور انعام و اکرام کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔
خالق کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند فرمایا ہے. اذان ہو، اقامت ہو، تشہد ہو، خطبہ ہو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اطہر ہر جگہ پایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور بقیہ تمام امتیں پیش کی گئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں اور محبت و خلت، کلام و رویت کے اعتبار سے سب سے جامع ہیں. جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے نبیوں کو مانگنے پر عطا فرمایا، ان میں بہت کچھ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بن مانگے ہی عطا فرما دیا. اللہ تبارک و تعالی نے حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی قسم قرآن کریم میں یاد فرمائی ہے. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، ہے کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور انور صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی قبر انور کعبہ معظمہ بلکہ عرش علا سے بھی افضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور پر ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمام دنیا کے مسلمانوں کے درود حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے. صبح و شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر شریف اور قبر انور کے درمیان کی جگہ کو جنت کی کیاری بنا دیا گیا ہے. قیامت میں شفاعت کی ابتدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرمائیں گے. سب سے زیادہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جنت میں جائیں گے، جن میں 70,000 بغیر حساب و کتاب کے داخل جنت کے لیے جائیں گے. قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوگا، سب رشتے منقطع ہو جائیں گے. قیامت کے دن لوائے حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں ہوگا. تمام انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اس کے نیچے ہوں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پلے صراط سے گزریں گے. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا. جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب یعنی قرآن کریم ہی کی تلاوت ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زبان مبارک یعنی عربی بولی جائے گی. اللہ اللہ کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان تو ملاحظہ فرمائیے. میٹھے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، غور کرتے چلے جائیے کہ رب العالمین نے اپنے نبی برحق رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو کیسے کیسے اوصاف سے نوازا ہے، کیسی کیسی شان و عظمت عطا فرمائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ما کان و ما یکون کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج مقام قاب و قوسین تک بلند فرمایا. بس میرے محترم اسلامی بھائیوں، غور طلب بات یہ ہے کہ ہم آئیں اور کریم مصطفیٰ کو فالو کریں. اگر ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی سرخروئی، ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی، ہم چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں متبرک ہونا، باوقار ہونا، باعزت ہونا، تو ہمیں ان کرم والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنی ہوگی. بس رب العالمین نے یہ ایک رستہ رکھا جسے کامیابی کا رستہ کہا جائے. یہ ایک رستہ فقد فاز فوزا عظیما، فلاح و کامیابی کا یہ رستہ ہے، اطاعت مصطفیٰ ہے. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے قلوب میں پیدا کر کے اطاعت مصطفیٰ کے سراپے بن کے قلب و ذہن پر کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی آئیڈیالوجی کو اپناتے ہوئے دنیا کے تمام تر مرحلوں کو
نمٹاتے چلے جائیے، اور پھر انشاءاللہ قبر و حشر میں کامیابی، قبر و حشر میں روشنی، قبر و حشر میں سعادتیں، عظمتیں، عنایتیں، بشارتیں، رفعتیں، بلندیاں انشاءاللہ ہمارا مقدر بنے گی، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے، ہمیں دعوت اسلامی اسی طرف بلا رہی ہے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات روایتی اجتماعات نہیں ہوتے۔ دعوت اسلامی کے مقدس اجتماعات، یہ مقدس مدنی ماحول در حقیقت اس بات کا پیش خیمہ ہوا کرتے ہیں کہ ہم غور کریں کہ بحیثیت مسلمان ہمیں کیا ہونا چاہیے تھا اور آج ہم کیا ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ مقدس مدنی ماحول اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی تعلیمات ہمیں اس طرف بار بار توجہ دلا رہی ہے۔ آئیے میرے محترم اسلامی بھائیو، اس مقدس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں۔ اس مقدس مدنی ماحول سے وابستہ ہونے والے دنیا اور آخرت میں برکتوں والے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل اس مقدس مدنی ماحول کی برکت سے دنیا میں عزت عطا فرماتا ہے، اور پھر جب آخرت کی منزل قریب آتی ہے، مرنے کا وقت آتا ہے، تو رب العالمین لبوں پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتا ہے۔ اور ایک مثال نہیں، نہ جانے کتنی مثالیں ہیں کہ اس مقدس مدنی ماحول کو اپنانے والے شریعت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر کاربند اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جب دنیا سے رخصت ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انہیں کیسے کیسے مقام و مرتبوں سے نوازا ہے۔ شہیدان دعوت اسلامی کی بہار آپ کے سامنے ہے، مفتی دعوت اسلامی کی بہار آپ کے سامنے ہے۔ دعوت اسلامی کی بہار نامی رسالے اٹھا کر تو دیکھیے کس قدر رب العالمین عز و جل ان دعوت اسلامی والوں پر مہربان ہے۔ کیوں مہربان ہے؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے قلب میں لے کر کریم مصطفیٰ کی اطاعت کو اپنے سراپے پر سجائے، رب العالمین عز و جل کی اطاعت اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت پر چلنے کی سعی کر رہے ہیں، کامیاب ہے۔ تو ہم بھی کامیابی کی منزلیں طے کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ، کریں گے انشاءاللہ۔ کیسے طے کریں گے انشاءاللہ؟ کریم مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقدس فرمان علی شان، سرکار فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی۔ تو اب جو رفعت کا، برکت کا، مغفرت کا متلاشی ہو، اس کی نماز قضا ہو سکتی ہے، اس کی نماز چھٹ سکتی ہے، اس کی فجر بستر پر ہو سکتی ہے، اس کی ظہر دکان پر ہو سکتی ہے، اس کی عصر میدان کی ملکیت ہو سکتی ہے، اس کی مغرب ٹی وی کے ڈرامے کی کیفیت پر قربان ہو سکتی ہے معذن، اس کی عشاء دوستوں کے جھمیڑوں میں خدا نخواستہ قضا ہو سکتی ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ نماز تو کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو اب کریم مصطفیٰ کی محبت کا تقاضا کیا ہے کہ ہماری کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی نا انشاءاللہ۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ آج سے ہماری کوئی نماز قضا، کیونکہ نماز کیا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نمازی کو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی، اور نمازی کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے کل بروز قیامت اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ یہ نعمتیں ہمیں چاہیے، یہ برکتیں ہمیں چاہیے، یہ عنایتیں ہمیں چاہیے، تو پھر ہماری نماز قضا اور دوسرا پہلو بھی ذہن میں رہے کہ نماز کو چھوڑنے والے کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جاتا ہے۔ ہاں، نماز میں سستی کرنے والے جو نالو جہنم اجے درتے لکھو ونے تو اللہ تبارک و تعالی ہونا شخص کا سخت ناراض تھے تو جے کو نماز جے معاملے میں سستی اختیار کرے تو جہنم میں ساڑے ویندس،
हुनजी क़ब्र में नांग ऐं विछू अची वेंदा, जेका मच्छर जो कांटो बर्दाश्त नथो थिए, जेका मक्खी जी बिन भिनाहट बर्दाश्त कान थी थिए, लाइट हली वञे त वेठो नथो वञे, बंद कमरे में हवा जी वेंटिलेशन न हुजे त वेठो न वञे। ॿुधायो त सही त हुन क़ब्र जी तंगो तारीक घाटीअ में अगर विछू ऐं नांग अची विया त छा थींदो? छुपकली काटती नहीं, सबको पता है, मगर छुपकली का कमरे में होना किस कदर टेंशन का बाइस है। फिर कमरे की किसी दीवार से पटक कर नीचे आ जाना, यह किस कदर टेंशन का बाइस है। और खुदा न खास्ता छिपकली का बिस्तर में घुस जाना, यह किस कदर टेंशन का बाइस है। खुदा की कसम गौर तो कीजिए, आज सुस्ती के सबब, आज काहिली के सबब, आज गफलत के सबब, आज अल्लाह तबारक व तआला की इताअत और मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुताबिअत को हल्का जानकर उनसे कजरवी इख्तियार करने के सबब अगर खुदा न खास्ता अल्लाह रसूल नाराज हो गए और खुदा न खास्ता हमारी बदअमली की वजह से हमारा खातिमा ईमान पर ना हो सका, तो कब्र का अजाब कैसे बर्दाश्त करेंगे? कैसे होगा? वो 2x4 या 5 की कब्र, बोलिए तो सही यार, 12x12 का कमरा किफायत नहीं कर रहा, 10x10 का कमरा किफायत नहीं कर रहा। फ्लैट से, अपार्टमेंट से अब बड़े फ्लैट की ख्वाहिश हो गई, बड़े फ्लैट से बंगले की ख्वाहिश को अपने कुलूब में रखने वाले, जब कोरे लट्ठे में तुझे अंधेरी कब्र में उतार दिया जाएगा, बता तो सही है तुझे किफायत किससे करेगा? हाउ कैन यू सर्वाइव इट? किस तरह बर्दाश्त होगा? और फिर नमाजों के कज़ा करने के सबब अगर जमीन, कब्र की दोनों तरफ की दीवारें एक दूसरे में मिलना शुरू हो गई, हदीस का खुलासा पेश कर रहा हूं, और ना सिर्फ मिलना शुरू हुई बल्कि दोनों दीवारें मिलने के सबब मुर्दे की दोनों तरफ की पसलियां एक दूसरे में पैवस्त हो गई। हदीस पाक के अल्फाज हैं, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मुकद्दस दोनों हाथों की मुबारक उंगलियों को एक दूसरे में इस तरह डालकर इरशाद फरमाया। किस तरह बर्दाश्त होगा? फिर सांप और बिच्छुओं का आना, फिर आग का होना, फिर न जाने कितने अरसे तक होना, कैसे बर्दाश्त होगा? तो आइए मेरे मोहतरम इस्लामी भाइयों, वक्त है, आज दावत इस्लामी का ये मुकद्दस मदनी माहौल हमें झंझोड़ रहा है, उठा रहा है, उस आइडियल पर्सनालिटी की तरफ लेकर जा रहा है जो कायनात में सबसे बेहतरीन है, उसकी इताअत की तरफ बुला रहा है जिसकी इताअत का हुक्म रब्बुल आलमीन ने फरमाया है। वो हस्ती कि जिसके सबब रब्बुल आलमीन ने कायनात को खल्क फरमाया है, उसकी इताअत को अपना लीजिए और दोनों जहां की सआदतों को पा लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो वक्त तो बीती रहा है, उम्र तो गुजर ही रही है। मेरे आका शेख कामिल फरमाते हैं, जिंदगी मिसले बर्फ होती है कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम, होश कर ऐ राहिए मुल्के अदम, जल्द ही हो जाएगा तू भी खत्म। एक दिन मरना है आखिर मौत है, कर ले जो करना है आखिर मौत है। जिंदगी बर्फ की मिसल खत्म होती जा रही, यह हर सांस मौत की तरफ बढ़ता एक कदम ही तो है। ये गुजरता लम्हा हकीकत में हमें मौत के करीब ही तो कर रहा है। फिर किस चीज की गफलत है भाई? किसका इंतजार कर रहे हो? आ जाओ, इस मदनी माहौल से वाबस्ता होकर दुनिया और आखिरत की सआदतों को पालो। दावत इस्लामी के मुकद्दस सुन्नतों भरे इज्तिमाआत में अपनी आमद को यकीनी बना लो। अपने शहरों में होने वाले हफ्तावार सुन्नतों भरे इज्तिमा की पाबंदी कर लो। आपके शहर में जहां जहां दावत इस्लामी का हफ्तावार सुन्नतों भरा इज्तिमा हर शबे जुमुआ मगरिब का इशा होता है, मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है कि उसमें शिरकत को अपनी तबीयत बना लो। नियत कर लीजिए, इंशाल्लाह इज्तिमा में जाएंगे, उसकी बरकत को पाएंगे, इल्म दीन को सीखेंगे, अल्लाह की मासियत, अल्लाह के नाफरमानी के अजाब को जानेंगे, उसकी इताअत की बरकत को पाएंगे, तो फिर देखिए इंशाल्लाह कैसी बरकतें हासिल होती हैं। मेरी आजिज़ाना इल्तिजा है, हफ्तावार इज्तिमा को पाबंदी से अटेंड किया कीजिए। मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करने की तरकीब बना लीजिए।
ہر 30 دن میں 3 دن کے مدنی قافلے کو اپنا مزاج بنا لیجیے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ 27 دن دنیا کے جھمیلوں میں رہتے ہیں، دنیا کی مصروفیتوں میں گزارتے ہیں، دنیا کے معاملات میں الجھے رہتے ہیں۔ اونلی 10%، 30 میں سے فقط 3 دن راہ خدا عز و جل میں گزارنے کی مدنی نیت کر لیجیے۔ انشاءاللہ یہ 3 دن آپ کے بقیہ 27 دنوں کا دیکھو کیسے کفارہ بنتے ہیں۔ ان 3 دنوں کی برکت سے دیکھو اللہ کا خوف اور اس کے محبوب کا کیسا عشق ہمارے قلوب میں مزین ہوتا ہے، کیسے علم دین کی بہاریں نصیب ہوتی ہیں، کیسی برکات و ثمرات انشاءاللہ ہمیں نصیب ہوتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات پر عمل اختیار کیجیے۔ آپ کے گھروں میں مدنی چینل ہے، میری التجا فقط مدنی چینل دیکھا کیجیے، عاجزانہ التجا ہے۔ اپنے ڈبل 12 گھنٹے کے معمولات میں یعنی 24 گھنٹے کے معمولات میں کم از کم 63 منٹ ریموٹ کنٹرول کو ہاتھ میں رکھے بغیر، ریموٹ کنٹرول کو اپنی اپروچ سے باہر آپ کے ہاتھ نہ آئے، توجہ کے ساتھ مدنی چینل سے مجھے التجا ہے سبنی اسلامی بھیرن کا تو روزانو گھٹ میں گھٹ 63 منٹ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جن جی ظاہری حیات طیبہ جا جے مبارک سال ہوا گھنا ہوا 63 ہن 63 سالن جی نسبت سے ماں اوان جی خدمت میں فقط 63 منٹن جی التجا کرے رہا ہوں تو جڏहिं بھی ٹی وی ॾिसो تو مدنی چینل ॾिसो، نہ تو مجھے التجا ہے تو گھٹ میں گھٹ 63 منٹن کے لائے ریموٹ کے ہاتھ لائے بغیر توجہ سے مدنی چینل ॾिसो ॿुधो تو مدنی چینل تے مبلغ جے موجود آہن، عالم جے موجود آہن، زمانے جا ولی شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جے مدنی مذاکرہ آہن، سائیں جا ارشادات سمجھ میں اچن، سائیں جی گالیوں سمجھ میں اچن، سائیں جی برکتوں سمجھ میں اچن۔ اللہ تبارک و تعالی عز و جل جنہیں کے دنیا میں اتنی عزت عطا کیا، جنہیں کی ولایت جو چرچو مشرق مغرب میں آئے اسو صحیح اسا کے چون چھاتا اسنا سو انشاءاللہ سب نیت کرے شریع انشاءاللہ عز و جل روزانو گھٹ میں گھٹ 63 منٹ مدنی چینل ضرور اسنا سو انشاءاللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اللہ ہمارے قلوب میں نقش فرمائے، ان کی اطاعت کا ذوق عطا فرمائے اور زندگی میں کے ہر شعبے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی کامل ہستی کو اپنی آئیڈیالوجی بنا کر ان کی اطاعت ہم سب کا مقدر فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، وہ کرم بہر خاک مدینہ